آئے ہم آج کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہم سب کہیں گے، خداوند میں تیرے کلام کو سننے والا ہوں اور تو میرے کانوں کو کھول تاکہ میں تیری آواز کو سن سکوں۔ خداوند تو میرے دل کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں لے سکوں۔ اور ہم کہیں گے، خداوند یسوع میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد اور میری حفاظت کر، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ۔ اور میرے عزیزو، ہم نے پچھلی دفعہ بک آف ڈینیل کا پہلا چیپٹر دیکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آئے تھے ان کو ایک دفعہ ریویو کروا دیں، ریکیپ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہویاکیم بادشاہ کے تیسرے سال میں، اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے بت پرستی عروج کے اوپر تھی۔ انہوں نے غیر قوموں کے رسم و رواج کو اپنا لیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب سزا دیتا ہے تو وہ اس کا طریقہ کار ہے، وہ گھر سے عدالت کو شروع کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قوم اسرائیل کی عدالت کا وقت آ گیا، اور اس نے نبوکت نظر کو دیکھا کہ میں اس کو عزت بخشوں گا اور میں اپنی قوم کو اس کے حوالے کروں گا تاکہ میرے لوگ سبق سیکھ سکیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی نبوکت نظر اپنی بادشاہی کے پہلے ہی سال میں آیا تھا کہ اس نے یروشلم پر بھی حملہ کیا اور جیتا، اور اس نے ہیکل کے کچھ برتنوں کو اپنے ساتھ لیا، اور اسی طرح باقی لوگوں کو بندی بنا کر وہ واپس لے آیا۔ سب کو نہیں، اس نے وہاں پر ایک بادشاہ کو مقرر کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسیروں میں، ان بندی جو لوگ بنائے گئے تھے، ان میں سے یہودا کے شاہی گھرانے کے لوگ لے کے آ گیا وہ۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال تک ان کی جو ہے دیکھ بھال کروں گا، اور بعد میں 3 سال کے بعد جو اس قابل ہوئے تو میں ان کو اپنے محل میں کام پر رکھوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اسیروں میں 4 جو تھے وہ ہونہار تھے، وہ خدا کی عزت کرنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان 4 لوگوں کو عزت دی۔ اور میرے عزیزو، انہوں نے کہا کہ ہم غیر قوموں کے رسم و رواج کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ہم جاتے ہیں کسی ملک میں اور فوراً وہاں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ اڈاپٹ کریں اچھی چیزیں، لیکن جو بری چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا۔ تو انہوں نے بری چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور خدا نے انہیں عزت دی، اور وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا دیے گئے۔ تو یہ تھا پچھلا ریکیپ۔ اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ڈینیل کی کتاب میں ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نکالیں گے ڈینیل کی کتاب، اس کا 2 باب، اور اس کی پہلی آیت سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے 2 سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فال گیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کیا کہ اے بادشاہ، اب تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ واو! تو کیا ہے کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے پریشان ہے، اور پریشان وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ خواب بار بار اس کو آ رہا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بار بار آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں
ایسے خواب دیکھے. شروع میں پہلی آیت میں دیکھیں کہ دوسرے سال میں اس نے ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی. میرے عزیزو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خواب آتا ہے اور بعد میں ہم بھول جاتے ہیں. کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے بھولتے نہیں ہیں اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اسے بھول جاتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ یہ خواب اسے بار بار آ رہا ہے اور خدا اسے کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس بات کے لیے اور وہ اب جاننا چاہتا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو اس وقت جو تھے بابل کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی اس کے محل میں تھے جو خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے، خاص طور پر جو کسدیوں کے لوگ تھے. آپ کو یاد ہے کسدیوں کا علاقہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کون سا علاقہ ہے؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ابراہم کے بارے میں پڑھا تھا تو وہ کسدیوں کے اور سے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو کیلیڈینز لوگ تھے، کسدی لوگ تھے، وہ خوابوں کی تعبیر میں اور ستاروں کے علم میں بہت مانے جاتے تھے. تو بادشاہ کے حضور اور بھی لوگ تھے، فالگیر تھے، نجومی تھے. نجومیوں کا اگر ہم لفظ دیکھتے ہیں نا تو ان کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے، اور جادوگر بھی تھے اور کسدی بھی. تو یہ سب لوگ بادشاہ کے حضور آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ اپنا خواب جو ہے وہ ہمیں بتائیں تو ہم اس کا جواب بتا دیں گے. یہ عام طور پر بادشاہ کو یا کسی کو جب بھی کوئی خواب آتا تھا تو وہ اپنا خواب جو ہے وہ بتاتے تھے اور یہ لوگ ان کی تعبیر کر دیتے تھے. تو اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسدی کون سی زبان بولتے ہیں؟ آرامی زبان. ایرامک زبان اس علاقے میں بڑی عام تھی. اور اگر آپ کو آرامی زبان سے یاد آئے تو یسوع مسیح بھی آرامی تھے. ٹھیک ہے، ہیبرو ان کی نیشنل لینگویج تھی لیکن ان کی مدر ٹنگ جو تھی وہ آرامی زبان تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے اس کو. بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے. لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو جو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو. واو! تو اب بادشاہ جو ہے وہ خواب چونکہ اسے بار بار آ رہا ہے اور وہ تنگ ہو گیا ہے اس بات سے، تو اب وہ تھوڑا سکیپٹیکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے اب جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتا ہے اب وہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا اور کہتا ہے کہ میں نے تو یہ حکم دے دیا ہے کہ تم کیا کرو گے کہ تم مجھے خواب بھی بتاؤ گے اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤ گے. تو اس بات کو لے کر سب لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خواب کی بھی بتائیں اور خواب کی تعبیر بھی بتائیں. تو کسدی جو ہیں آگے سے کہنے لگے کہ اے خداوند، پورے روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو. تو کہتا ہے کہ بادشاہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ایسے کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے. دیوتا ایسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پیگنز تھے، بتوں کو مانتے تھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے کام ہم نہیں کر سکتے، ایسا تو کوئی دیوتا کر سکتا ہے، کوئی خدا ہی ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ تجھے خواب کی
خواب کی تعبیر بھی بتائے اور تیرا خواب بھی بتائے۔ یہ بات سن کر بادشاہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ بہانے بنا رہے ہیں۔ اب وہ اس کو شک یہ ہے کہ اگر یہ میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں تو میرے خواب کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں ان حکیموں کی حکمت کو تب ہی مانوں گا جب یہ میرے خواب کو بھی بتائیں گے تو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک طرح سے وہ ٹھیک بھی تھا۔ وہ ان کو پرکھنا چاہتا تھا کہ آیا یہ صرف اپنے پاس سے ہی تو نہیں ایسے لگا کہ مجھے کوئی بھی بات بنا کے بتا سکتے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی خواب دیکھا، کسی نے بھی دیکھا، اور آپ کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں اور آگے سے وہ تعبیر بتاتا ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ بادشاہ یہاں پر اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خواب کی تعبیر بتانی ہے تو مجھے خواب بھی بتاؤ، نہیں تو میں کیا کروں گا، سب حکیموں کو قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے، سب پنڈتوں کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ حکیم مطلب پنڈت، ہم اسے پنجابی یا ہندی زبان میں بولیں گے۔ اور اب کیا ہے، اس نے جو اریوک ہے، جلاداروں کا سردار، جلودار کیا ہوتے ہیں؟ جلودار مطلب جلاد جو ہوتے ہیں اس ٹائم کے، یعنی کہ جو قتل کے اوپر جب بادشاہ کوئی اناؤنس کرتا تھا کہ کسی کو قتل کرنا ہے تو اسے جلوداروں کے حوالے کر دیتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پنجابی میں اس کو جلاد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا جو سردار تھا وہ اریوک تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسپناز کو بھی دانیل کے لیے مہربان کیا تھا، اور اریوک کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور کیا کرتا ہے کہ اریوک جب دانیل کے پاس آتا ہے تو دانیل اس سے پوچھتا ہے کہ تو مجھے بتا کہ ایکچولی کیوں بادشاہ نے اتنا بڑا حکم سنا دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جب دانیل نے ان حکیموں کو پکڑ لیا کہ ان کو پکڑ لو، اگر یہ کوئی خواب مجھے نہ بتائیں تو ان کو قتل کر دینا، دانیل اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دانیل کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جائے، لیکن دانیل کو اپنے خدا کے اوپر بھروسہ تھا، اور وہ اریوک سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اریوک، بابل کے حکیموں کو، پنڈتوں کو قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں بادشاہ کے حضور بات کرتا ہوں، تو مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں اس سے بات کروں گا۔ جب دانیل آتا ہے بادشاہ کے حضور آتا ہے تو دانیل اسے کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے، مجھے وقت دے کہ میں کب تیرے خواب کو بتاؤں۔ تو بادشاہ اسے ٹائم دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اس وقت جو ہے وہ میرے خواب کی تعبیر بتانا۔ اب دانیل کیا کرتا ہے، کہاں سے خواب کی تعبیر ڈھونڈے؟ اور ہم اس کو پڑھتے ہیں دوسرا باب، اس کی 16 آیت سے 19 آیت تک۔ اس حوالے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ دانیل نے یہاں پر کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا باب 16 کی 19 آیت، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں۔ تعبیر مطلب خواب کا ارتھ بتانا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ اور اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، رفیق مطلب دوستوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے دوست بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا
اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ آمین۔ تو کیا ہے، اس نے اس پریشانی کے موقع پر بھاگنے کی بجائے وہ اپنے خداوند کی طرف بھاگا ہے۔ اس نے اپنی نظر خدا پر کی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے گہرے اور پوشیدہ بھید بتا سکتا ہے۔ آمین۔ اس کو اس بات کا اندازہ تھا، اس نے پڑھا تھا کہ خداوند ہمارا رازوں کو، بھیدوں کو، گہری باتوں کو جن کو کوئی نہیں بتا سکتا، ہمارا خدا اس کو بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یرمیہ کی پستک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی ہے، یہوہ ہی ہے جو گہرے اور پوشیدہ بھید بتاتا ہے۔ خداوند کہتا ہے مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر دانیل کا بھروسہ کس چیز پر ہے؟ خدا کے اوپر ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بھی خداوند کے اوپر اپنا پورا توکل اور بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ تو اس نے کیا کیا؟ دعا میں ٹھہر گیا۔ ہم نے دانیل کی پہلے بھی باتوں کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں ان کے ناپاک کھانوں سے اپنے آپ کو ڈیفائل نہیں کروں گا، میں ناپاک نہیں کروں گا۔ اس نے دلیری کی اور خدا نے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے دیا۔ اس کو روک لیا گیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ نہ کھانا کھاؤ، اور خدا نے بلیس کیا اسے۔ نہ وہ میں پیے گا، نہ وہ بادشاہ کا آیا ہوا کھانا کھائے گا۔ اور اب بھی جب مشکل کا وقت آیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند کے پاس جاتا ہے اور اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ اس ساری جد و جہد میں ہمیں لگتا ہے کہ دانیل کا رول سب سے زیادہ ہے۔ سیدرک، مسک اور عبدنجو کے ٹائم میں ان کے نام جو ہیں وہ حننیہ، میسائل اور عزریہ، ریئل نیم جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ان چاروں میں سے جس کو خداوند راز بتاتا ہے وہ دانیل ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ خواب میں، واو! آپ یہ دیکھیں کہ جو خواب نبوکت نظر کو بار بار آ رہا تھا، خدا نے جب اس پر راز کھولا ہے تو وہ خواب میں سویا اور خدا نے وہی خواب دانیل کو ہو بہو دکھایا۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزو، خدا اپنے محبوب کو سوئے میں بھی دے دیتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس محبوب کو دیتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ آپ اس کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ جی نہیں میں نے دعا نہیں کرنی، خدا تو ہماری دعاؤں کو پہلے سے ہی جانتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کو سوئے میں ہی دے دیتا ہے۔ نشے کے حوالے سے دیکھیں، دانیل یہاں پر کہتا ہے کہ میں نہیں میں کو پیوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو ناپاک نہ کروں۔ آج ہم لوگوں نے یورپ کے کلچر کو دیکھتے ہوئے کہا او نہیں جی تھوڑی بہت بس نشے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، باقی ٹھیک ہے۔ ہم بہانے بنا لیتے ہیں شراب پینے کے، اور اس کے علاوہ ہم اور بہانے کیا بناتے ہیں؟ گوشت کھانے کے، سور کا گوشت کھانے کے، جبکہ خدا نے پوری بائبل میں کہیں بھی کوئی، اگر آپ مجھے ایک حوالہ بھی بتا دینا کہ یہاں پر خدا نے اجازت دی ہے تو میں آپ لوگوں کی بات کو قبول کروں گا، اگر آپ ایک حوالہ بھی مجھے اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو خداوند نے کہیں پر بھی اس بات کے لیے نہیں کہا کہ تم کھاؤ۔ وہ خواب جو بھی وہ باتیں بناتے ہیں وہ خواب ہیں، وہ رویا ہے اور اس کا کوئی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان باتوں کو جب بھی آپ غور سے دیکھیں گے تو خداوند آپ کو بتا دے گا۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ قربانی کا گوشت بھی کہتے ہیں باپ اور بیٹا آپ کر کے کھا لو تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصول کہاں سے آپ کو مل گیا؟ میرے عزیزو، خداوند نے کبھی بھی قربانی کا گوشت کھانے کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی۔ غیر معبودوں
کی پارٹیوں میں ان کے خداؤں کی قربانیوں میں شامل ہونے کا کبھی بھی خدا نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے اپنے پاس سے ہمیں باتیں نہیں بنانی، ایڈ نہیں کرنا خدا کے کلام میں، بلکہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اس پر پورے دل سے اس کو قبول کرتے جائیں۔ اور کیا ہے، پھر رات کو خواب میں دانیال پر وہ راز کھل گیا اور انہوں نے پریکٹیکل کیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشوں کو مارا ہے۔ ایک اور بندہ ہے جس کو خواب میں مل گیا تھا، کس کو؟ سلیمان کو۔ اور اگر آپ اس کے باپ کی محنت کو دیکھیں کہ کتنی تھی، آپ سلیمان نے جب قربانی چڑھائی ہے تو اس نے ہزاروں ہزار جانور خداوند کے حضور بھیڑ چڑھا دیے، پتہ نہیں کتنا روپیہ اس نے اسی کام کے لیے لگا دیا۔ اور ہم اپنی دے یقی دینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، دے یقی بھی۔ اور ایون ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار پیسے باچی جان تو اچھا ہے۔ کبھی خداوند کے لیے ہم اپنا ہاتھ نہیں کھولتے ہیں، تو پھر خدا کیسے ہمیں خواب میں دے گا؟ تو اگر خدا سے خواب میں لینے کا پلان ہے آپ کا، تو پھر کچھ کر کے دکھائیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے، خدا نے بہت بڑا کارنامہ اس کی زندگی میں کیا، اور وہ راز جو کبھی بھی نہ کوئی بتا سکا، یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دانیال نے نہ صرف خواب کی تعبیر کی بلکہ اس نے خواب بھی بتایا۔ اور ہم دانیال کے لفظوں کو دیکھتے ہیں 20ویں آیت سے، 20ویں اور 21ویں آیت کو آپ میرے ساتھ دیکھیے۔ دانیال نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو۔ سوچئے کہ کس طرح سے وہ اپنے خدا کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور یہ جو 20ویں اور 21ویں آیت ہے نا، یہ آپ مقابلے میں اس کو ایڈ کر لیں، کیونکہ یہ آیت آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے سوال کے طور پر۔ دانیال نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ واو، خوبصورت باتیں۔ یہ کلام اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا کہ وہی خدا ہے۔ اسی طرح سے وہ دعا کر رہا تھا کہ وہی خدا ہے جو گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہمیں آج پتہ چل گیا ہے کہ خدا گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ہمیں بتا سکتا ہے، تو پھر کیا چیز آپ کو روکتی ہے خدا سے ان چیزوں کو مانگنے کے لیے؟ خدا نے کہا ہے کہ اگر تم میں کسی کے حکمت کی کمی ہو تو کیا کرے؟ وہ ٹکرے مارے؟ نہیں، خدا نے کہا وہ مجھ سے مانگے جس میں حکمت کی کمی ہو۔ تو اگر آج آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ اس لیے بائبل سٹڈی نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ خدا سے مانگیں، وہ بنا ملامت کیے آپ کو دیتا ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح اگر آپ قرضوں کے نیچے ہیں تو آپ خداوند کے حضور اس بات کو رکھیں۔ اگر آپ سے نشے نہیں چھوٹتے تو آپ خداوند کے حضور، خداوند کو کہیں خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میں کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، اور خداوند میں اپنی مشکل کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تو مجھے بلیس کر۔ آج میں لوگوں کو جب بتاتا ہوں نا کہ ڈینیل کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کوئز کمپٹیشن ہوگا، اچھا انعام آپ کو ملے گا، تو وہ سمجھتے ہیں او نہیں یار مجھ سے نہیں اتنا کام ہوگا۔ چاہے وہ کوئی کام نہیں ہے پھر بھی وہ کرنا نہیں چاہتے، اس کلام کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، اور یہی سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں خواب میں ہی دے دے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ فتح مند ہوں گے۔ دانیال سے
नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे अजीजों, वो पवित्रताई में रहा। आपको दानियल की कहीं शादी नहीं नजर आती, पूरी स्टोरी में, पूरी दानियल की किताब में उसके बच्चे नजर नहीं आएंगे, उसकी बीवी नजर नहीं आएगी, और उसने शादी की भी नहीं, क्योंकि वो उसने अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए वक्फ की है, और खुदा उसके ध्यान में खुदावंद ही खुदा है, उसकी शरीयत है। लेकिन खुदा ने अगर आपको शादीशुदा भी बनाया है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके लिए तो अब कोई मुश्किल बात है नहीं। कवारों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपनी बीवी के लिए फ़िक्र करते हैं कि यार मैं उसको खुद ही ढूंढ लूँ, पता नहीं मिलनी है कि नहीं, खुदा ने मुझे देनी है कि नहीं। लेकिन खुदा ने आपको तो अच्छी बीवी दी है, तो इसलिए आप क्या करें, खुदावंद को आप अपनी ज़िंदगी दे दें। अब आपकी पूरी तवज्जो खुदावंद की तरफ होनी चाहिए, और जो कुछ आपको मिला है उसमें शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो आपको पुशीदा और गहरी बातें जिसको कोई नहीं जानता वो आपको बताएगा। हम अगली आयत को पढ़ेंगे। अगली आयत में लिखा है, 23वीं आयत को हम देखते हैं, 23 वर्स। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया। कहता है खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि जो कुछ मैंने तुझसे मांगा तूने मुझे दिया। और मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताऊं, किनको पता है किनको मिलता है दुआ करने से? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह से कहेगा कोई बात और वो तेरे लिए हो जाएगी। पता है क्यों हो जाएगी? इसलिए कि उनकी जिंदगी अमली है, प्रैक्टिकल है। मैं आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, जब आप उनसे कहेंगे ना कि भाई आप दुआ करते हैं, वो कहेंगे हम बहुत दुआ करते हैं, मैं सुबह 3 बजे उठता हूं, मैं 4 बजे उठता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं, मैं 1 घंटा दुआ करता हूं, 2 घंटे दुआ करता हूं, सारा दिन दुआ करता हूं। लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी में फलों को देखेंगे तो कोई फल नहीं नजर आएगा। वो आपको शराब पीते नजर आएंगे, झूठ बोलते नजर आएंगे, रिलेशन औरतों के, मर्दों के साथ बनाए हुए नजर आएंगे, और लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देकर बैठे हैं कि मैं दुआ करता हूं, मैं ऊंची आवाज में दुआ करता हूं। लेकिन प्रैक्टिकली जब वो अपने दिल में देखते हैं तो वो शर्मिंदा होते हैं, डर लगता है उन्हें। लेकिन वो सिर्फ ये रयाकारी है। तो जो रयाकारी के साथ दुआ की जाएगी, खुदावंद ने कहा कि अगर तुम ऐसी दुआ करोगे ना तो तुम बेफायदा मेरा नाम लेते हो, क्योंकि गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। गुनहगार की दुआ भी, क्योंकि किस गुनहगार की? ऐसा गुनहगार जो जानता है कि मैं पापी हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, और बार बार उसे दोहरा रहा है, और साथ में वो रेगुलरली चर्च भी जाता है, गीत भी गाता है, रोजे भी रख लेता है, लेकिन अपने गुनाह को नहीं छोड़ता, तो वो बेफायदा खुदा का नाम लेता है। तो आप ये देखेंगे जब आप बेफायदा खुदा का नाम लेते हैं तो आप अपने गुनाह को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस तरह की रियाकारी की जिंदगी को हमें छोड़ना है अगर हमें दानियल की तरह इज्जत को पाना है तो। आमीन। वाओ, हम इस स्टेप को आगे लेकर जाएंगे, और अब हम पढ़ेंगे दानियल बादशाह को और ख्वाब और उसकी ताबीर बताता है। तो अब अगला जो स्टेप है वो हम पढ़ेंगे दानियल दूसरा बाब, उसकी 24वीं और 26वीं आयत। अब यहाँ पर क्या है, दानियल जो है वो बादशाह के सामने हाजिर किया जाता है। उसको ख्वाब की ताबीर खुदा ने बता दी है। ख्वाब की ताबीर मतलब ख्वाब का अर्थ बता दिया है। 24वीं आयत, पस दानियल अरयूक के पास गया जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल,
میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ یہ بات نبوکت نظر بادشاہ نے دانیل سے پوچھی کہ کیا تو اس کی تعبیر کر سکتا ہے؟ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دانیل کو ایک لقب دیا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے۔ ہم بھی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، تو آپ کا نام جو ہے ان ملکوں میں وہ لوگ چینج کرتے ہیں۔ تو یہ بادشاہ بھی نبوکت نظر نے اس کا نام بیلتشزر رکھا تھا۔ دانیل کے نام کا مطلب ہے خدا ہمارا جج ہے، گاڈ از آور جج، ٹھیک ہے، خدا انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن بیلتشزر کا مطلب ہے کہ بیل جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، بال دیوتا، بیل ان کا ایک گاڈ ہوتا تھا، دیوتا ہوتا تھا۔ اور اب اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بادشاہ جو ہے، یہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ دانیل کو، جو بھی شاہی محل سے لوگ آئے ہیں، جو بھی یہودا کے علاقے سے لوگ آئے ہیں، وہ ان کو اپنے رنگ میں رنگ لے۔ بادشاہ یہ جذبہ لے کر ان کو کھلا پلا رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے کہ میں ان کے علم کو اپنے لیے فائدہ مند بناؤں گا اور میں ان کے کلچر کو بدل کر اپنے کلچر میں ان کو ڈھال لوں گا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے کلچر کو کبھی بھسم نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ جہاں جاتے ہیں انہی کا کلچر اپنایا جاتا ہے۔ اور یہی بات آپ دانیل کی زندگی میں، شدرک میشک عبدالنجو کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے۔ چاہے بادشاہ نے ان کے نام کو تو چینج کر دیا، لیکن ان کی پرسنالٹی کو، ان کے کریکٹر کو وہ چینج نہیں کر پایا۔ یسوع مسیح کا نام آپ کسی بھی زبان میں لے لیں، کسی بھی زبان میں لے لیں، اس کا کریکٹر کبھی نہیں بدلے گا۔ آمین۔ اور اگر کوئی یسوع مسیح کے نام کو کسی دوسری زبان میں لیتا ہے اور اس کے کریکٹر کو بھی بدل دیتا ہے، تو سمجھے کہ وہ اس یسوع کی بات نہیں کر رہا جو بائبل کا یسوع ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہمارا کریکٹر جو ہے وہ نہیں بدلے گا، چاہے ہمارا نام بدل جائے تو بدل جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دانیل کے نام کو، جس کا مطلب ہے خدا ہمارا جج، خدا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے، اس نے بدل کر بال انصاف کرنے والا ہے، یہ رکھ دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی زندگی، اس کا کریکٹر ویسے کا ویسا ہی رہا ہے۔ اور پھر 27ویں اور 28ویں آیت میں جو ہے وہ دانیل بادشاہ کے حضور اس کے خواب کی تعبیر کرنا شروع کرتا ہے۔ اور ہم کیا پڑھیں گے؟ اس نے 27ویں آیت میں لکھتا ہے، دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے۔ کہتے خدا اے بادشاہ، یہ باتیں یہ لوگ نہیں جانتے، تیرے سارے حکمہ، نجومی، جادوگر، فالگیر، جو کچھ بھی ہیں۔ لیکن کہتا ہے آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے وہ یہ ہیں۔ تو دانیل اسے اب بتانے کے لیے تیار ہے اور کہتا ہے کہ آسمان پر ایک خدا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی دانائی کے ساتھ
وہ اپنے خدا کا پرچار کر رہا ہے۔ واو! آپ نے دیکھا کہ جب پولس رسول ایتھنز کے اندر آیا، جب وہ ایتھنز کے اندر آتا ہے پولس رسول، تو وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ یہ ایک ایسے دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں جس کے لیے لکھا ہوا ہے نامعلوم خدا کے لیے، اور وہ یہاں سے ہی وہ پوائنٹ نکالتا ہے کہ میں کیسے ان کو خداوند کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ ان کو بتانا شروع کرتا ہے کہ میں تمہیں نامعلوم خدا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج گریس مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا وہ بادشاہ کو پرچار کر رہا ہے، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو تجھے اس راز کی باتوں کو بتا سکتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں 29ویں اور 30ویں آیت میں کہتا ہے، اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ وہ ساتھ میں ہی بادشاہ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح اسے ہمبل ہونے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں خدا نے مجھے یہ راز بتایا، خواب کی یہ تعبیر اس لیے نہیں مجھے بتائی کہ میں کسی سے بڑھ کر ہوں یا تو میرے مقام کو اونچا کرے، مجھے ایک اچھی اونچی پدوی دے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تجھے وہ کوئی مقصد تجھے دینا چاہتا ہے، وہ کچھ سکھانا چاہتا ہے تمہیں، کیونکہ جب آپ پوری دنیا پر یکے بعد دیگرے حملہ کرتے جا رہے ہو اور آپ بڑھتے جا رہے ہو آگے، تو ڈیفینیٹلی مغرور ہونا یہ عام سی بات ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے، خدا نے پہلے تو اس کے ہاتھ میں کیا، ایون اسرائیلیوں کو بھی کیا، لیکن اب خدا اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ یہ دن بدن جو ہے مغروری میں چل رہا ہے۔ تو پھر دانیل اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ، خدا نے تجھے اس لیے یہ خواب دیے ہیں تاکہ تو اپنے دل کے تصور کو جانے کہ تو اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، کیا ہے تیرے دل کے اندر۔ خدا تجھے ایک سبق سکھانا چاہتا ہے، خدا تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم آج کے لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ جب خدا ہمیں بلندی دے، سرفرازی دے، جب ہمیں اونچا کرے، جب ہماری پدوی اونچی کرے، تو ہمیشہ ہمبل رہنا مت بھولیے، کیونکہ عاجزی، ترقی سے پہلے عاجزی آتی ہے۔ جب ہم عاجز ہوتے ہیں، جب ہم ہمبل ہوتے ہیں تو ہمارا لیول بڑھتا ہے، اور جب ہم میں مغروری آتی ہے تو پھر لیول گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ ہر بات میں ہمبل رہیں، اور وہ جیسے کہ دانیل کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ یہ راز اس لیے مجھ پر نہیں کھولا گیا کہ مجھ میں کسی اور انسان سے زیادہ حکمت ہے، یہ ہمبلنس ہے اس کی، بلکہ کہتا ہے خدا تجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ واو! تو میرے عزیزو، ہم بھی اسی طرح دانیل کے رویے کو اپنائیں اپنی زندگی میں۔ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ وہ کس طرح سے دعا کرتا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ہمبل بناتا ہے، اس طرح سے نوٹ کریں۔ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پوتر رکھتا ہے، ان باتوں پر غور کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو دانیل کی طرح سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو یوسف کی طرح سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو داؤد کی طرح بلیس کرے گا، وہ یشوع کی طرح آپ کو کامیاب کرے گا۔ آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو
بڑی برکت دے اور ہم خداوند میں ہمیشہ بڑھتے جائیں، یسوع کے جلالی اور ابدی نام میں، آمین۔